ہے حضور نعمتوں والی جنت. آؤ پہلے نعمت کی تشخیص کریں. بیٹھے یہی رہو, میں آپ کو سفر کرنے کی زحمت دیتا ہی نہیں, یہی بیٹھے بیٹھے میری انگلی پکڑو, چشم تصور سے 1400 برس پیچھے جاؤ, ایک چٹیل میدان نظر آئے گا, لک و دک صحرا ہے, کائنات کا عجیب ترین ممبر لگا ہے وہاں. ویسا ممبر میں جب لباس سے پہلے نہ دیکھا نہ سنا, پالانوں کا ممبر ہے, وہ لگا ہے, کسی کی ولایت کا اعلان ہو رہا ہے اور آیت اتر رہی ہے, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج میں نے تمہارا دین کامل کر دیا. قرآن تلاوتوں کے لیے نہیں آیا. اللہ ہم سے قرآن سننا نہیں چاہتا, اتنے سریلے نہیں ہیں ہم, ہاں کہ ہمارے لہن کا عاشق ہے, وہ 14 آوازوں کا عاشق ہے اور کوئی آواز نہیں چاہیے اسے, وہ ہمارے لہن نہیں سننا چاہتا. ہمیں تو کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. فرمایا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کر رہے, کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑ چکے ہیں؟ ہاں تو اس لیے سوچا کرو, غور و فکر کیا کرو. الیوم اکملت لکم دینکم, کامل کر دیا آج میں نے دین. ہاں نہیں پھر رہ گئے ہو نا, دین کو نہیں بھائی, تمہارے دین کو, دین نہیں تمہارے دین کو. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي, اور آج میں نے تمام کر دی اپنی نعمت. دین تمہارا کامل کیا, نعمت اپنی تمام کی. یعنی تمہارے لیے اب دین میں کوئی چھپاکی نہیں, تمہارا دین پورا ہے, اور میرے ہاں بھی اب کوئی نعمت نہیں جو دینے والی رہ گئی. یعنی کل تک میں نے تمہیں جو دیا, پھر مجبوری آڑے آ جاتی ہے, تھوڑے علم والی, مدد کرو گے میری؟ ہاں چلو میں اپنے شاگرد سے پوچھتا ہوں, ناصر تم بتاؤ کامل کی ضد کیا ہے؟ ناقص. شاباش, ٹھیک ہے اب کام ہو گیا. کامل کی ضد ہے, اور اللہ جو کہہ رہا ہے الیوم, الیوم آج کامل کر دیا تمہارے دین کو, تو کامل کی ضد ناقص ہے. اس کا مطلب ہے کل سے پہلے تک ناقص تھا. کل تک تمہیں نمازیں دین, دین ناقص تھا, تمہیں روزے دیے, دین ناقص تھا, تمہیں حج دیا, دین ناقص تھا, تم پہ قرآن اتارا, دین ناقص تھا, اعمال دیے, دین ناقص تھا. آج علی ولی اللہ دیا, دین کامل ہو گیا. اپنی نعمت تمام کر دی, دین تمہارا کامل کر دیا, اپنی نعمت. یعنی اب میرے پاس کوئی نعمت نہیں رہ گئی جو دینی ہو, بس یہ دے کے نعمتیں پوری کر دیں. تو تمام نعمت جس کو نام دیا گیا وہ کیا ہے؟ علی کی ولایت. ایتماؤ کل امرئ منہم ان یدخل الجنۃ نعیم, ہر شخص کو طمع ہے کہ وہ نعمتوں والی جنت میں, ولایت والی جنت میں چلا جائے گا. کیا ہر شخص کو یہ لالچ ہے کہ وہ ولایت والی جنت میں؟ کیا مطلب ولایت والی جنت؟ بار ثبوت آپ کے خادم کے ذمہ, ہاں کیونکہ میرا منصب ہے, یہ میری ذمہ داری ہے. بار ثبوت مجھ پر, امانت ہے تم علی والوں کی, سنبھالو اور نشہ ولایت میں جھومتے رہو. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ ولایت والی جنت میں چلا جائے گا. جس چیز سے وہ خلق ہوا ہے وہ خوب جانتا ہے, وہ نطفے سے ہے. ہم برزخ میں نطفے کو پاک کریں گے. پھر دوہرا رہا ہوں تمہارے سوال کو, مولا نے جو فرمایا, عیشیو بس برزخ کے لیے خوف ہے مجھے, وہاں کے لیے اپنا کام خود کرنا, وہاں کے لیے تیاری خود کرنا. کیا مطلب کہ وہاں فرشتے تمہیں مارتے رہیں گے, میں چھڑا نہیں سکوں گا فرشتے کے ہاتھوں سے؟ اور نہیں بھائی نہیں, برزخ میں تمہیں نطفے کی نجاست سے کرنا ہے پاک. جی جی, اور اہل بیت کی شان کیا ہے؟ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ, رجس ان سے رہتا ہے دور. ان الشَّکَّ رِجْسٌ, اور شک رجس ہے. تو فرمایا اے ہمارے حوزارو, ہو سکتا ہے تم میں سے کسی کے دل میں شک ہو, اور چونکہ شک رجس ہے, رجس ہمارے قریب نہیں آتا, تو ہم شک والے کے قریب تو آئیں گے نہیں. اور فرشتوں نے شک کو دھونا تو ہے. اور یہ تو آپ جانتے ہو کہ اگر میل تھوڑا ہو, پانی بس ٹوٹی کھولو برتن صاف, اور اگر میل زیادہ ہو تو پھر منجھائی کرنا پڑتی ہے.
جی اس لیے میرے مولا نے فرمایا کہ برزخ کا خیال رکھنا. ہاں مبارک ہے اس شخص کو جو ان پہ شک نہیں رکھتا، برزخ کچھ نہیں بگاڑ سکتا اس کا. کیا ہر شخص ولایت والی جنت میں جانا چاہتا ہے؟ کیا مطلب ولایت والی جنت؟ نعمت ولایت کی جنت کیا مقصد؟ اس کی زمین ولایت کی ہوگی، اس کی دیواریں ولایت کی، چھت ولایت کی، ہوا ولایت کی، شجر ولایت کے، پھل ولایت کا. یہ حدیث پڑھی ہے کتابوں میں. ان الدنیا حرام علی اہل الآخرۃ والآخرۃ حرام علی اہل الدنیا وکلاہما حرامان علی اہل اللہ. فرمایا دنیا حرام ہے آخرت والوں پر اور آخرت حرام ہے دنیا والوں پر، اور دونوں حرام ہیں اللہ والوں پر. وہ یہ بھی حدیث ہے سرکار صادق کی. فرماتے ان للہ جنتا لیس فیہ حور ولا قصور ولا طعام ولا شراب الا الذکر. فرمایا اللہ کی ایک ایسی جنت بھی ہے جہاں نہ حوریں ہیں، نہ کوئی محل، نہ کوئی مکان، نہ کچھ کھانا، نہ کچھ پینا، بس وہاں ذکر ہے. فرمایا انبیاء تمنا کریں گے کہ ہمیں یہ جنت چاہیے. وہاں دھوپ تو پڑے گی نہیں کہ چھت کی ضرورت ہو، وہاں کب کبھی تو چھوٹے گی نہیں کہ کمرہ چاہیے، لحاف چاہیے. وہ تو جنت ہے، وہاں ذکر ہے. تو بھائی جو میرے پاس وہ ذکر کیا ہے؟ یعنی وہاں بھی جا کے ہم نے یہ تسبیحیں پڑھنی ہے یا نمازیں پڑھنی ہے؟ بابا وہ تو دار جزا ہے، دار تکلیف تو ہے نہیں. پھر ذکر کیا؟ اس جنت میں ذکر ہوگا. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر سورہ عنکبوت ولذکر اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے نماز برے کاموں سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر نماز سے بھی بڑا ہے. اور اپنے بلا تشبیہ سینہ توحید گنجینا کی طرف اشارہ کر کے ابو الحسنین خیبر شکن شوہر بطول فرماتے ہیں نحن الذکر و نحن اکبر، ہم ہیں ذکر اور ہم ہیں اکبر نماز سے. اب ذکر کیا ہے؟ علی. یعنی ایک جنت ایسی ہے گردی صاحب جس میں نہ حوریں، نہ حور، نہ قصور، نہ طعام، نہ شراب، بس علی علی، بس علی علی، بس علی علی. بھوک پیاس نہیں لگے گی. دو حوالے تو اس وقت بھی مجھے یاد ہیں اور سوچنے بیٹھوں تو لاتعداد آ جا سکتے ہیں. بہار میں اور رق کے منشور میں موجود ہے. امیر کائنات سفر کر رہے ہیں اپنے لشکر کے ساتھ. اچانک ایک لق و دق وادی سے گزرے، پہاڑ کے ساتھ وادی، اور ڈاکٹر صاحب حد نظر تک سبزہ تو کیا گھاس کا ایک تنکا نہیں. اذا بدراج طورا، اچانک ایک تیتر اڑا. لوگوں نے کہا مولا اس ویرانے میں یہاں تو کوئی کھانے پینے کا نہ پانی کا نام و نشان، نہ کوئی تنکا، نہ کوئی دانا. من أين مطعمه ومشربه، اس کا طعام کہاں سے آتا ہوگا، یہ پانی کہاں سے پیتا ہوگا؟ فرمایا اسی سے پوچھ لیتے ہیں. مولا نے اشارہ کیا، اڑتا ہوا تیتر قدموں میں. دامن ولایت پہ جگہ ملی تیتر کو. چونٹی اتر آئی تھی جو سلیمان کی ہتھیلی پہ آئی. کیا مقدر ہے اس تیتر کا جو دامن خیبر شکن پہ آیا. مولا نے فرمایا یا دراج من أين مطعمك ومشربك، یہ میرے لشکری پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس لق تک، اور لفظ من هذا القفر، کافر اس زمین کو کہتے ہیں جو قیامت تک جس میں حل بھی نہ چل سکے. فرمایا اس کافر میں رہتے ہو، کھاتے کہاں سے ہو، پیتے کہاں سے ہو؟ چادر زہرا کی قسم، عزت حیدر کی قسم، تقدس منبر کی قسم، امام زمانہ کی عزت کی قسم، ذات واجب کی قسم. تیتر نے پر پڑ پڑائے اور کہا اذا جوت صلیت علیک فشبیت واذا زعمت لعنت علی اعدائک فرویت. جب بھوک لگے تجھ پر درود پڑھتا ہوں، پیاس لگے تیرے دشمنوں پہ لعنت کرتا ہوں. کیا بھائی جمیل عباس یہ مجھے پتہ نہیں، جس پر درود پڑھنے سے، جس کے دشمن پر لعنت کرنے سے، کھانے پینے سے پرندے بے نیاز ہو جائیں، وہ علی تیری زمین کے دانے کا محتاج ہے. تو جس طرح تیتر یہاں علی علی کر کے رزق سے بے نیاز ہے، تو وہاں ایک جنت ہے جہاں نہ حور نہ قصور. یہ ان بندوں کے لیے ہے جسے علی کے سوا کچھ یاد نہیں. دو قانون ملتے ہیں حضور قرآن میں. ایک تو یہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک حسنہ لاؤ 10 ملتی ہیں. سورہ انعام وغیرہ میں موجود ہے یہ آیت، ایک کی 10 حسنہ. اور یہ میں ڈاکٹر صاحب کئی بار بتا چکا ہوں کہ حسنہ ولایت ہے میرے مولا کی. رسول کا فیصلہ ہے. شیعہ سنی کتابیں بھری پڑیں، یا علی حبک حسنۃ، علی کی ولایت ہے حسنہ. جو حسنہ لائے گا ایک کی 10. اور سورہ قصص میں ہے من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو حسنہ لائے گا ہم اسے اس سے بھی خیر، اس سے بھی بہتر دیں گے.
اب علی کی ولایت سے بہتر کیا ہے؟ اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں. میرے کیسٹ سنتے ہو؟ یہ جو کیسٹ ہوتی ہے میری بیان کی، سنیے نا کبھی. اس کیسٹ سے ایک شے بہتر ہے، وہ میں خود ہوں. میں اپنے کیسٹ سے خود بہتر ہوں، اور میرا مولا علی اپنی ولایت سے بھی بہتر ہے. تو اللہ کہنا یہ چاہتا ہے جو ولایت لائے گا ہم اسے بدلے میں علی دیں گے. کے پاپوش علی چاٹ غضب سر ہو جائے، ورنہ رہ جائے گی بس مجمع پرانی.